السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ہے کہ ہمارے سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں تیر رہی ہے، فلکیات کے حوالے سے نا، جبکہ جو ہماری سائنس ہے وہ کہتی ہے جی کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ تو اسلام جو قرآن میں جو بیان ہے اس میں تو ہمارا ایمان اور یقین ہے، تو اس کے بارے میں آپ شرعی لحاظ سے آپ کیا اس کی وضاحت کریں گے؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ ہر چیز تیر رہی ہے، جی ہر چیز کل شین کا ذکر ہے، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے، کہ زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ماسٹر صاحب کا جو ہے نا سوال ہے کہ سائنس کہہ رہا ہے کہ سورج اپنی جگہ پر ساکن ہے، رکا ہوا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے چل رہا ہے، تو تیر رہا ہے۔ تو اس کے لیے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ۔ تو یہاں سورج جو ہے کیا نام ہے کے بارے میں فرمایا کہ سورج تجری چلتی ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا اپنے ٹھکانوں کے لیے، ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، یہ اس جاننے والا زبردست غالب اللہ کا ایک اندازہ کیا ہوا سسٹم ہے۔ تقدیر مطلب ایک اندازہ کیا ہوا ہے کہ سورج نے اپنے محور میں گھومنا ہے اور چاند نے اپنے محور میں گھومنا ہے اور زمین نے اپنے محور میں گھومنا ہے۔ تقدیر مطلب محور، یعنی اصطلاح میں، فلکیات کے اصطلاح میں اپنے محور کا اندر یہ سارے گھوم رہے ہیں۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک۔ اب کل کا اندر جو ہے نا یہ کل، اس کو ہم اس کے اصول کے زبان میں کل لفظ کے لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تاکید ہے اور یہ محکم ہے، سمجھ میں آئی جی، کہ یہ مکمل جتنی بھی چیزیں ہیں فلک یعنی آسمان کے نیچے کیا ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورج ہے روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت ملتا ہے کہ دوبارہ طلوع ہو جاؤ، تو پھر واپس آتا ہے اور دوبارہ کیا ہو جاتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اب یہ جس سمت پہ چل رہی ہے نا، تو اللہ نے اس کے لیے یعنی حکم دینا ہوگا کہ جو ہے نا اپنے سمت کو کیا کرو، بدل دو۔ تو پھر یہ جو ہے نا کہاں سے طلوع ہوگا، مغرب سے مشرق کی طرف طلوع ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ اس حوالے سے ہم نے جو ہے نا فلکیات کے حوالے سے ہمارے مدارس میں ہمارے دور میں پڑھاتے تھے، میرے خیال سے ابھی شاید نہیں ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت شدید قسم کی ضرورت ہے۔ اور اس کتاب کا جس کا بھی ابھی میں نام لینے والا ہوں، ہمارے ایک اللہ کے ولی تھے اور علم کے سمندر تھے، یعنی اس کا نام تھا یعنی موسیٰ خان بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لاہور کے رہنے والے تھے، موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ علم کا سمندر آدمی تھا کہ یہ دارالعلوم اکوڑا کھٹک کا اندر مولانا عبدالحق یعنی اکوڑا کھٹک والے کے شاگرد تھے۔ جب اس کا استاد مولانا عبدالحق صاحب فوت ہو گئے تو یہ اتنا ماہر ترین آدمی تھا کہ عربی میں جو ہے شعر کے 500 نام ہیں۔ شعر جو ہے نا، شعر جو جنگل کا شعر ہے، بہادر اسد جو ہے، اس کا عربی میں 500 نام ہے۔ تو جب اس کے استاد فوت ہو گیا تو یعنی اپنے شیخ کے اوپر اس نے ایک مرثیہ یعنی ایک شاعری میں ایک مرثیہ لکھا اور شعر کے 500 نام لا کر اپنے استاد کے اوپر سیٹ کیا۔ اور اس کے علم پر یہ ہے کہ عرب عجم یہاں تک انگریز کے سیاستدان بھی اس کی سیاست اس کے یعنی سنس پر یعنی اس کے جو چیزیں اس نے بتایا ہے اس پر جو ہے کہ نام حیران پریشان تھا۔ اس نے کتابیں لکھی ہے حیات الصغریٰ، یعنی ایک کتاب ہے لیکن اس کے جلد ہیں۔ پہلا جلد کا نام ہے حیات الصغریٰ اور دوسرے کا نام ہے حیات الکبریٰ اور تیسرے کا نام ہے پہلے کا نام ہے حیات الصغریٰ، دوسرے کا نام ہے حیات الوسطیٰ، تیسرے کا نام ہے حیات الکبریٰ۔ یہ 3 کتابیں لکھی ہیں۔ اس شیخ کو کشف ہوتا تھا، یہ مسلم بات تھا کہ وہ جب باغ سے کیا کرتے تھے، کچھ کسی کے باغ کینو لے آتے تھے اور کچھ کسی کے اپنے باغ کے لے آتے تھے، جب شیخ کے سامنے ملا کے رکھ دیتے تھے تو شیخ اٹھا کے ادھر رکھ دیتا تھا اور وہ جو ان کے باغ کے ہوتے تھے ان کو رکھ دیتا تھا، دوسرے سائڈ پہ کر دیتا تھا کہ یہ لے جاؤ، یہ میں کھا لوں گا۔ تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کسی کے باغ کے تھے؟ یہ کالے اور یہ جو ہے نا یہ اورنجی یعنی کیا نام ہے وہ
اس کلر کے ہیں، سمجھ میں آیا جی؟ تو کشف ہوتا تھا، تو اس نے ایک مسلح کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول پڑھا کر اس کو یہ کائنات کو جب کشف ہوا اس کا، یعنی کائنات سارے کا کشف ہوا، پھر اس نے اپنی کتاب میں یہ جو ہے نا، یہ جو آپ کے سائنس ہیں انہوں نے صرف 11 سیاروں کو دریافت کیا تھا، 11 سیاروں کو انہوں نے کیا کیا تھا، دریافت کیا تھا، لیکن حضرت نے اپنے کشف کے ذریعے سے 13 سیاروں کو گرفتار، یعنی اس نے وہ کیا، دریافت کیا، ٹھیک ہے جی؟ اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو 11 اس نے دریافت کیا ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ ان کو جو اس نے اپنی کتاب میں، یعنی جس کا جو رنگ ہے نا وہ رنگ بھی دیا کہ اس میں عطارد کا کون سا رنگ ہے، اور پھر اس کے آس پاس جو پتھروں کی گردش ہے وہ بھی، پھر جو ہے نا مریخ کا کون سا رنگ ہے، زحل کا کون سا رنگ ہے، اور اس طرح جو ہے دوسرے جو بلوتود کا کون سا رنگ ہے، اور زمین کا کون سا رنگ ہے، وہ سارا رنگ بھی دیا۔ پھر ان کا سائز بھی انہوں نے بتایا کہ یہ کتنا بڑا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے، یعنی مشتری کے بارے میں بتایا کہ وہ اس زمین سے 30 حصے بڑا ہے، اس زمین سے، اور پھر فرمایا کہ زمین کے لیے 1 چاند ہے، اس کے لیے 30 چاند ہے، سمجھ میں آیا جی؟ پھر اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کا وزن، یعنی زمین کا کتنا وزن ہے، اور اس مشتری کا، زحل کا، عطارد کا، پھر یہ سب ملا کر سورج کے مقابلے میں، اور پھر فرمایا سورج اپنے وزن کا اندر جو ہے نا کہتے ہیں بہت کمزور ہے، یعنی اس کا اندر اتنا وزن نہیں ہے جتنا زمین کا اندر وزن ہے، کیونکہ یہ ٹھوس ہے اور وہ جل کے جو ہے نا راکھ بن گیا، تو راکھ کا کیا ہے، کہتا ہے کہ وہ اس کا وزن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یعنی بھی سائنس کو ضرورت ہے کہ وہ مزید تحقیقات، مزید تک، اور اس کے بعد جو میرا آخری بات رہتا ہے نا، تو جب اس نے یہ کتابیں لکھی اور یہ سارا منظر اس نے منظر عام پر لے کر آیا، تو ظاہر بات ہے کہ فوراً انگریز کو جو ہے نا، جو سائنسدان لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے پھر سورج کے بارے میں اس نے بتایا، یہ بھی بتایا کہ انگریز اس کا جو ہے کیا کرتا ہے، سائنسدان اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس نے اس محور کا اندر اس کو گھماتے ہوئے دکھایا بھی، یہ دیکھو یہ اس محور میں اس طرح یہ شعلے مارتا ہے اور اس طرح ہیٹ پیدا کرتا ہے اور اس کی شعائیں زمین تک اتنی چلتی ہیں، پھر اس نے ثابت کر کے اپنے اس سے انگریز کو بتایا کہ بھائی جو ہے کیا نام ہے، یہ چلتا ہے اپنے مرکز میں، وہ اس بات کو تسلیم کر کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور کمال بھی کی کہ یعنی سمندروں کی گہرائی اس زمین کے موٹاپا کے مطابق، سطح کے مطابق اس کی گہرائی کتنی ہے، اور پھر جو زمین کی سب سے اونچی جگہ جو ہے، وہ جگہ جو ہے نا سب سے اونچا پہاڑ کیٹو کے مقابلے میں، یعنی کیٹو اس اونچی والی سطح سے کتنا اونچا ہے، یعنی حضرت جو ہے نا وہ کام کر گیا کہ دنیا ساری حیران کر دی، اور ابھی بھی اس کی قبر سے خوشبو آ رہی۔ تو یہ قرآن حدیث کے روح سے اور ان کتابوں کے ذریعے سے جو میں نے ان کو کتابوں کا حوالہ دیا، سورج اپنے محور کا اندر گھومتی ہے۔